بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، 22 جمادی الاخری، یہ لفظ کی بھی آپ اصطلاح کر لیں، لفظ ہے جمادی الاخری۔ اسی طرح جو پہلے مہینہ گزرا ہے اس کا نام ہے جمادی الاولی۔ جمادی الاول یا جمادی الثانی جو کہا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ ہے جمادی الاولی اور جمادی الاخری۔ جمادی الاخری کی 22 تاریخ ہے اور 13 ہجری ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کا یہ 13واں سال ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً کوئی 27 ماہ کا عرصہ ہے جس میں ایک ایسی ہستی کا وصال ہوتا ہے، وہ موت کی آغوش میں جاتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں یار غار، صدیق اکبر اور افضل بشر بعد الانبیاء ابو بکر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تاریخ ہم نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہی نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض حاصل کیا، اور فیض حاصل کرنے کے بعد جو پیغام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اور آپ نے جس پیغام کو آگے پھیلایا، ان نفوس قدسیہ نے بھی اسی پیغام کو آگے پھیلایا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو انہی ہستیوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ ان ہستیوں کا فیض ہے کہ آج ہماری زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، وہ کلمہ جس کی دعوت دی محبوب خدا بعد خدا بزرگ، قصہ مختصر، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تم کلمہ توحید پڑھ لو، کلمہ اسلام پڑھ لو، فرمایا کہ اس سے کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ تو وہی کلمہ جس کا مرکز جو ہے حرمین ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ ہیں، اس وہی کلمہ جو ہے ہم تک بھی پہنچا ان نفوس قدسیہ کی محنت سے، مشقت سے، کوشش سے، اور وہی کلمہ جو ہے اللہ نے ہماری زبان پر بھی جاری کر دیا۔ تو یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، ان کی بدولت ہم کفر سے بچ گئے، دائمی دوزخ سے بچ گئے، ہمیں سیدھا راستہ مل گیا، وہ راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، اور جو صالحین کا راستہ ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ابو بکر اپنے آقا، اپنے محبوب، اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 سال اور چند ماہ جو ہے وہ چھوٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب شادی مبارک ہوتی ہے سیدہ طیبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جہاں حضرت خدیجہ کا گھر ہے وہاں بہت سارے تاجر رہتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس مین ہیں۔ انہی میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، اور اپنا سرمایہ لے کر کے جاتے ہیں یمن کی طرف، شام کی طرف۔ تو اس انداز سے جو ہے ان کا تعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہی دعوت دیتے ہیں
کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وہی ذرا شریک ہے، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو جن نفوس قدسیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، سب سے پہلے اس اسلام کی دعوت کو قبول کیا، تو وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا وہ لوگ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اور جو ان کی راہ پر چلے، فرمایا اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہیں۔ قرآن میں واضح کر دیا گیا ہے۔ تو جو اس اعزاز کے حامل ہیں وہ سب سے پہلے ابو بکر ہیں، اور بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس اعزاز کو پانے والوں میں سے ان کے یہ سردار ہیں، اور اس ہستی کے جو ہے وہ حامل ہیں۔ دیگر بھی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد پھر اپنے گھر کو اسلام کا مرکز بنا دیا، دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا، اور پھر اس طرح کوشش کی کہ خود بھی مسلمان ہوئے، اور پھر جو بڑے بڑے لوگ تھے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی۔ یعنی جو 10 صحابہ ہیں جن کے جنتی ہونے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں خوشخبری سنا دی ہے، جن عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، تو ان میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی سے کوشش سے مسلمان ہوئے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد ہیں، اور دیگر ہیں۔ تو یہ ان کی کاوش تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صحابہ جو غلام تھے، اور یہ غلام تھے کافروں کے غلام تھے، لیکن اللہ نے انہیں بھی اسلام کی طاقت دی، توفیق دی۔ یہ اسلام کا فیض ہے، اللہ جسے چاہے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے، کسی کا سینہ جو ہے وہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے شکلوں کو نہیں دیکھتا، دولت کو نہیں دیکھتا، عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے سینوں کو دیکھتا ہے کہ کس کا سینہ جو ہے اس قابل ہے کہ اس کے سینے میں جو ہے اسلام کا پیغام پہنچے، اور وہ ہدایت کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے۔ تو اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان ہستیوں کو جو ہے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ ہو، بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا ہو، وہی جو ہے اسلام لائے گا، وہی صراط مستقیم کو اپنائے گا، نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے وہ ہدایت دے۔ تو وہ صحابہ جو غلام تھے، آپ جانتے ہیں کہ غلام کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوتی، کافروں کے غلام تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو خریدا، خرید کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے انہیں پھر آزادی دے دی، وہ آزاد ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے فیض حاصل کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں مؤذن رسول کہا جاتا ہے، مؤذن رسول کہا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی، اور اسی طرح دیگر صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش سے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور ہمارے ہاں کتنی بدبختی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ایسی ہستیوں سے نفرت کرتی ہیں، انہیں جو ہے صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو دوسری شخصیت جو آپ کے ساتھ تھی وہ ابو بکر تھے، عمر بھی نہیں تھے، عثمان بھی نہیں تھے، علی بھی نہیں تھے، دیگر صحابہ نہیں تھے، بلکہ ابو بکر تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے لیا، ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو بکر نے پہلے سے سواریوں کا انتظام کر رکھا تھا، اور پھر یہ سفر شروع ہوتا ہے،
غار میں پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابو بکر پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں یہ کفار آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو اس وقت قرآن کا نزول ہوتا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ثانی یسرین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں موجود تھے تو ابو بکر پریشان ہوئے اپنے آقا کی وجہ سے، تو فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، انہی میں سے ایک نے کہا، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشان نہ ہوں، ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا جو ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا کہ اللہ نے قرآن میں ابو بکر کے صحابی ہونے کا جو ہے تذکرہ جو ہے کر دیا ہے، ان کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر بکثرت آیات ہیں جو آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتاری ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق اولئک المتقون۔ تو کیسے بدبخت لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، میں تو انہیں انسان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، مسلمان ہونا تو ایک طرف رہا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، آگے چل کر کے ہم مختصر سا ان کا تعارف کروائیں گے، ورنہ پوری زندگی بیت جائے گی، ان کے فضائل جو ہے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ مالک اللہ۔